اتنی عبادت کی اللہ اور آخر میں دھتکارا گیا چونکہ اس میں خواہش اور انا و انانیت تھی۔ تو میرے نبی نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا جو اپنا نفس مار دے گا، حق کا وفادار ہوگا، وہ دروازے علی پر آ جائے گا۔ جو نفس امارہ کے پیچھے چلتا رہے گا وہ علی ابن ابی طالب سے پیچھے ہٹے گا، نار جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمارے اندر ایک اپنا لطف و کرم پیدا کیا، آواز ضمیر دی، کردار دیا، تو میرے رب نے توفیق دی یا ہمارے آبا و اجداد نے جو نسل در نسل چل رہے ہیں یا جو خود اپنی تحقیق سے ولایت ائمہ طہار، ولایت ظاہری، ولایت باطنی اور اس بات کے قائل ہیں کہ حکومتوں کے حقدار ائمہ طہار تھے، وہ اس بات کے حقدار ہیں وہ اس صدی کے ابو ذر و سلمان ہیں۔ اس دور میں ان کے لیے پہچاننا مشکل تھا لیکن وہ پہچان گئے اور کامیاب ہو گئے۔ اس دور کے آج مسلمان کے لیے، انسان کے لیے حق اور ہدایت کا راستہ ماننا مشکل ہے، اسی لیے کامیابی ان کے لیے پانا بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، نور ہدایت کی تجلی ہوتی ہے، وہ راستہ پا جاتے ہیں۔ میرے دوستوں توجہ رکھیں، اتنا رحیم، اتنا کریم امام جو ہستی اپنے کندھے پر، روایات میں ملتا ہے مولا علی علیہ السلام چونکہ مسلمانوں کی 3 جنگوں میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے، کوفہ کے اندر بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، تو مولا علی علیہ السلام ہر روز ایک خاص مقدار میں کھانا لے کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس کھانا رکھ دیتے تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا یہ کھانا دینے والا کون ہے۔ توجہ رکھیں دوستوں، اتنی رحیم اور کریم ہستی، اور یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ یہ ابن ملجم بدبخت، یہ وہ بدبخت تھا جو مولا علی علیہ السلام کی فوج میں شامل تھا، جنگ صفین کے اندر، اور جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کا سپاہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ کس طرح سے توفیق چھن جاتی ہے، اور میرے مولا نے اسے خبر دی تھی کہ تیرے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہوں گے، تو اس نے کہا مولا آئے مجھے قتل کر دے، تو مولا نے فرمایا میرے رب نے یہ خبر دی ہے، میرے نبی نے مجھے یہ خبر دی، تو میرا قاتل ہے، میں تیرا قاتل نہیں، لہذا یہ بھاگ گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس حد تک ظلم و ستم کی داستان ہے کہ جب یہ واپس کوفہ آتا ہے تو وہاں پر ایک عورت تھی جو بغض علی میں اس حد تک گرفتار تھی کہ اس نے شرط لگائی ہے عبد الرحمن ابن ملجم، میں تیرے ساتھ شادی تب کروں گی جب تو علی کو قتل کرے گا۔ ایک یہ تھا اور ایک اور شخص تھا، توجہ رکھیں عزیز دوستوں، اور 18 کا روزہ مولا نے افطار کیا نا، تو روایات میں ملتا ہے کہ وہ روزہ حضرت علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا۔ جناب سیدہ نے 3 چیزیں حضرت کے افطار میں سامنے رکھی، نمک، دودھ اور جو کی روٹی۔ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ کی طرف دیکھا اور کہا میری بچی کیا تیرے باپ نے کبھی ایسا کھانا زندگی میں پہلے کبھی کھایا ہے؟ اس عصمت میں ابن ابی طالب کہ جو ہستی اپنی ہستی کو فنا کرتی ہے اس لیے کہ وہ امام حق ہے، اور فرماتے ہیں شاید حجاز اور یمامہ کے اندر ایسے لوگ جو ایک وقت کی روٹی بھی نہ کھاتے ہوں، تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یار ہمارا امام بھی تو ہے جو اتنی بڑی حکومت کا حکمران ہے، پھر بھی ایک روٹی کھا لیتا ہے، جو کہ تھوڑا سا دودھ پی لیتا اور زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی گزارنا آسان ہو جائے جب لیڈر گاؤں میں اپنی دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا برابر کا شکار ہو تو لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔